عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے وسیم احمد؟ اچھی بات ہے، دعا ہے، مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو ایک غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے۔ عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے۔ بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو، تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں، تو ہلکا رکھنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے۔ اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے۔ تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتے ہیں اب ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ، تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے، پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خام خواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں۔ تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل، تو اتنی ٹینشن۔ تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے۔ تو مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، وہ بھی مصافحہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے، نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مصافحہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں۔ اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش۔ نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی، عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے۔ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے وسیم احمد؟ اچھی بات ہے، دعا ہے، مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل اعوان، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے۔ عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں، 3 دن ہیں، اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں، 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام، اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے۔ اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ
فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے, دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم, شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو. کیوں؟ کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے احکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے. تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے, تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا, صبح اگر آپ تھکے تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں کہ یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو یہ کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں, تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں, پھر اگلے دن بھی کرے, اگلے دن بھی کرے, تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں, تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا, جب چاہیں دعا کریں, لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو, ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک تو ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے, کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا. چاند کی پیشین گوئی کرنا کیسا ہے؟ شریعت میں چاند کی پہلے سے پیش گوئی کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا پیش گوئی کا یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی؟ محمد ندیم کراچی. جی ہاں جی, فلکیات کے علم میں بڑی ترقی کی ہے. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے, تو پھر وہ پیش گوئی امکان ہی کی کریں. یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے, وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے, وہ فلکیات والوں کی پیش گوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے.
رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں؟ اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی, تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی, ایسے تو آپ خود بتاؤ نا, ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے, لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم, آپ رکھیں روزہ بھائی. ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا, گواہی کو لینا, گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا, یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا, کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں, چوری کے کیسز ہوتے ہیں, ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی, پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے, چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے, وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی, تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں, تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے, یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے, یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے, وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا, تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے, اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شب قدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے. آج کل یہ SMS چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ زوجہ منصور کرک سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1000 راتوں کے برابر 1000 مہینوں کے برابر ہے تو وہ 83 سال بنتے ہیں. تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. چاہے قل ہو اللہ پڑھیں, چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں, چاہے تلاوت کریں, چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں, چاہے آپ نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں, کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے, ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے. تو عبادت کی جتنی قسمیں لیلۃ القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے. صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا, کیا 3 بندے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے. زبیر راولپنڈی, بدعت عمل ہے, صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے. رمضان میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنا, رمضان المبارک میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمیع اللہ, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو, یعنی غریب کہہ رہا ہوں, بیماروں کے لیے, بعض دفعہ بیماروں کے لیے کسی علاقے میں مجبوری ہوتی ہے تندور لگانا, اس میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے, تو جیسے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹ ہے, تو مسافروں کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں ایسے کھلے عام ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے, پھر یہ حرام ہے, ناجائز ہو جائے گا. رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا, رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا, اور اس خطبے کو الوداع شہر اس خطبے میں الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے؟ ارمان صاحب یوپی سے, یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے, اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے.
کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ, الوداع کا مطلب رخصت, تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں, جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہیں. ہاں, لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ, اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا, اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا, تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھئی اب جا رہا ہے, یعنی جمعے بھی سارے ختم ہو گئے, اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا. تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے, نہ اس کی کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے. اور اس دوران خطبے میں یہ پڑھنا الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. فجر کی یہ ہے پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا. بینک سے جو نئے نوٹ ملتے ہیں بعض لوگ اسے آگے فروخت کرتے ہیں, مثلا 1000 روپے 1200 کے عوض. کیا یہ کاروبار سود تو نہیں بنتا؟ سراج الدین کوئٹہ سے. سراج الدین صاحب, یہ خالصتاً سود ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, لعنتی عمل ہے, اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں. اگر آپ کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کو بول دیں چھوڑ دو اس کو. جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا. رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں. حفصہ نور. دیکھیں, الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو, لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے. تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں, جمعۃ الوداع کی نہیں. تو عید کے دن نیا لباس سلوان لینا چاہیے, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے, ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے, تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں, خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں, چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں, تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے. اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا, کھانا کھلانا. مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود. بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے, بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ, جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بچکانہ حرکت ہے, قبیح رسم ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق. سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے, خود سعودی عرب میں رہتا ہے, تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے, کیونکہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو, بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے, پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے, پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان. یہ بھی ناب عجیب سی حرکت ہے, کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں, مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا, اب تشریف رکھیں, بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں, اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے. میں حرام کی بات نہیں کر رہا, ناپسندیدہ ہے. بہرحال شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے؟ دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے؟ انور شاہ. میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا. یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں, چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو. صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المحیمن.
عبد المہیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے، یہ قضا نہیں ہوتا. لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے، جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان: نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے، روزے الگ سے ہیں، تراویح الگ سے، یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے. تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے. لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنی ٹینشن والا کام کر لیا، کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا، تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے دے صدقہ فطر بھی، تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے. تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی، اس سے حیرانگی کی بات ہے. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے: بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں، بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیس کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بنا. چلو ٹھیک ہے،